بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اسی لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے تو اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی وہ پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرہ بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ کسی نے پوچھا جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں ہو کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں سے جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے حق پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بارش بھر زمین بھی از رہ ظلم لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وراثت کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔
गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी वही बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासत का हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर इसके इसरार को कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा किया और इसके भाई को मिट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम असीर व अकारिब के सामने इस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा कि इसका दिल रो रहा है, आंखें बरस रही हैं। इसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देख कर फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस न आया। मैंने अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हो गई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया न आया, न कभी रहम आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का हिस्सा जो इनका हक है उसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह इसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नाज़रीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को इनकी विरासत का हिस्सा अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए लाजिम है कि उनके लिए तुम जालिम बन के मरो या मजलूम बन के। नाज़रीन, बहन का हक ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी आसानी से निकलेगी। फरमाया कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता है कि हाथ को पता भी ना चले। यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करने वाला है, तो इसकी मौत के वक्त इसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान कुनी का अमल इसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल लुकमा कमा कर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, इन्हें खाना पिलाना सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता है तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज को अदा कर रहा है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, इस्लाम और कुफर में तफरीक है। तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला नहीं होगा। फिर फरमाया 5वां वो शख्स है जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, यानी खुद भी कुरान मजीद पढ़ता है और दूसरों को भी कुरान सिखाता है। फिर फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहाती? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त दरपेश शख्सी का मंजर देखा है तब से किसी की आसान मौत पर खुश नहीं होती और आसान मौत नसीब होने की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ना तो मौत की सख्ती मरने वाले के बुरे अंजाम की दलील है और ना आसान मौत को इज्जत अफजाई की बात है। अगर सचमुच ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान से आसान कर मौत नसीब होती
یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور پھر فرماتے تھے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے حوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والا ہر شخص ہوتا ہے، اور وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بعد اعمالوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے عرصے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرت علماء کرام اور محدثین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخش کے لیے ہو یا اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرماتے اور سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں۔ واللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔